الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یکم شعبان المعظم 1445 ہجری اور آج کیا ہے 11 فروری 2024 بعد نماز فجر بروز اتوار کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو سے کہ آیا معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ہوا ہے یا صرف روح مبارک کو ہوا ہے؟ بعض نادان اور بعض ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایک رات میں اور وہ بھی جسم کے ساتھ اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا پہلا جواب تو سبحان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ نماز میں چونکہ انسان کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم۔ یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، کہ یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ابھی ہم جھکیں گے تو پاک ہے جھکنے سے، ہم قیام کریں گے تو اس حالت سے پاک ہے، ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس حالت سے پاک ہے، ہم رکوع کریں گے اللہ تو پاک ہے، ہم سجدے میں جائیں گے اللہ تو پاک ہے، ہم دعائیں مانگیں گے تو مانگنے سے پاک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے اعتراض تو کیا، پر جب اللہ نے جواب دیا اور وہ عملی مشاہدہ کروایا اور اس عملی مشاہدہ میں آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے تو پھر فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے عاجزی سے۔ اے فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیرے عاجز ہیں، ہمیں سوالوں کا جواب نہیں آیا، پر تجھے نہ آئے سبحانک، تو اس چیز سے تو سبحان بولا ہی وہ وہاں جاتا ہے جہاں طاقتیں ختم ہو جائیں، اسباب ختم ہو جائیں، جہاں حالات ختم ہو جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور صرف اللہ کی طاقت کا اظہار ہو، اللہ کی طاقت کا ظہور ہو۔ تو یہ لفظ سبحان یہ روح کی سیر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ روح میں یعنی خواب میں سیر کرنا کوئی بڑی کمال کی بات ہے۔ خواب میں تو بندہ عام بندہ بھی پہنچ جاتا ہے لندن، برطانیہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں، تو خواب میں بھی سرکار کو معراج ہوا ہے، مگر یہاں جو معراج کا ذکر ہے اس میں روح بھی شامل ہے اور سرکار کا جسد پاک بھی شامل ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل، اسریٰ کا لفظ قرآن مجید میں جہاں یہ لفظ بولا گیا ہے قرآن پاک میں اسریٰ، وہاں مراد روح بھی ہوتی ہے اور بولو بھائی تو اسی بھی جسم لے کے بیٹھے ہو تو پھر بولو۔ مثال کے طور پہ وَأَوْحَيْنَا سورۃ الشعراء میں آ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جاؤ، اسریٰ رات کے کسی بھی حصے میں لے جاؤ، کیونکہ فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں فرمایا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ لوگ آپ کی طرف نہیں پہنچیں گے، آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر چلے جائیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں رات کا ذکر آ رہا ہے اور فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، رات کو اپنے اہل کو لے کر نکل بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ۔ تو معافی چاہتا ہوں، یہاں اسریٰ سے مراد کیا ہے کہ آپ بھی چلیں اور آپ کی آپ کی بچیاں بھی چلیں۔ اور وہ جو پیچھے تھا پچھلی سورۃ الشعراء کی آیت میں پڑھ گیا میں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جائیں۔ یہاں جو فاسری ہے نا، لے جائیں
تو کیا خیال ہے؟ فعصری کا لفظ آ رہا ہے تو یہ صرف روحوں کو ہے یا جسم بھی ساتھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام جسم بھی گئے نا. اور لوط علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو اور اپنی بیٹیوں کو لے کے گئے کہ تو صرف روحوں کو یا جسم بھی ساتھ گئے؟ تو روح اور جسم دونوں گئے. تیسری دلیل بعبدہ کا لفظ آ رہا ہے کیونکہ عبد کا لفظ صرف روح پر بولا جاتا. لفظ عبد یہ روح اور جسم دونوں پر استعمال ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہ ہم اگر تم شک کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں جو نازل کیا ہے عَلَىٰ عَبْدِنَا ہم نے اپنے خاص بندے پر. تو یہاں جو عبد کا لفظ ہے یہ صرف سرکار کی روح پر ہے یا جسم پر بھی ہے؟ تو یہ بھی دلیل ہے. تیسری دلیل براق پر سوار ہونا. بولو بھائی براق پر. تو بندہ جب کسی سواری پر سوار ہوتا ہے گاڑی پر جہاز پر کسی چیز پر بھی تو وہ صرف روح سوار ہوتی ہے یا جسم بھی؟ آپ سارے نہیں بول رہے نا. جسم بھی. تو یہ بھی دلیل ہے کہ سرکار جو براق پر سوار ہوئے تو مطلب ہے کہ جسم اور روح دونوں سوار ہوئے. پانچویں دلیل جنت کی سیڑھی کے ذریعے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو سیڑھی پر صرف روح نہیں چڑھتی بلکہ جسم اور روح دونوں چڑھتے ہیں. تو جیسے آپ سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آپ کا جسم اور روح بھی دونوں ہوتی ہیں. تو سرکار جب جنت کی سیڑھی پر چڑھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت روح بھی تھا اور آپ کا جسد پاک بھی تھا. روح بھی تھی اور جسد پاک بھی تھا. چھٹی دلیل آپ نے شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے. تو امامت صرف روح کر دی ہے یا جسم بھی؟ تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو معراج جسم کو بھی نصیب ہوئی ہے اور روح مقدسہ مطہرہ منورہ کو بھی نصیب ہوئی ہے. ساتویں دلیل شق صدر. میں نے بیان کر دیا تھا نا جمعہ میں, یاد ہے آپ کو کہ سرکار کا شق صدر کر کے آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور پھر دوبارہ دھو کر ڈالا گیا. تو یہ روح کی دلیل ہے یا جسم پاک کی دلیل ہے؟ روح سے کون دل نکال سکتا ہے, کون شق صدر کر سکتا ہے؟ آٹھویں دلیل اور آخری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر پر جاتے ہوئے دودھ پیا. تقریباً ساری روایات میں آتا ہے 2 پیالے پیش کیے گئے, ایک شراب کا تھا ایک دودھ کا تھا. دودھ کا آپ نے پسند فرما لیا. تو یہ دودھ صرف روح پیتی ہے یا جسم بھی پیتا ہے؟ تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو جو معراج پاک ہوا ہے وہ بما جسد مبارکہ کے ہوا ہے, صرف روح کو. اور فعرج بی الی سماء الدنیا کہ مجھے آسمان کے دنیا کی طرف اٹھایا گیا. تو وہ صرف روح مبارک کو نہیں اٹھایا گیا بلکہ روح اور جسم مبارک دونوں کو اٹھایا گیا. تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.